میرے ایک دوست کراچی میں رہتے ہیں۔ یہ انتہائی پڑھے لکھے، مہذب اور ایماندار انسان ہیں۔ یہ انجینئر تھے، CSS کی اپوزیشن لی اور سول سروس میں آ گئے۔ اچھے ذوق کے مالک ہیں اور مصری شاعری، ادب، موسیقی اور آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ دنیا کی کسی مشہور کتاب یا مصنف کا نام لے لیں، یہ اس سے نہ صرف واقف ہوں گے بلکہ انہوں نے اس کا مطالعہ بھی کر رکھا ہوگا۔ میرے اس دوست کے ساتھ چند دن قبل انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ یہ دوائی خریدنے کے لیے کراچی کی ایک مارکیٹ میں گئے۔ گاڑی سے اترے تھے کہ گلی سے اچانک دو نوجوان نکلے۔ ایک ان کی گاڑی کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور دوسرے نے ان کی کنپٹی پر پستول رکھ دیا۔ میرے دوست کو جیبیں خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے پرس اور موبائل فون نوجوان کے ہاتھ میں دے دیا۔ پرس میں 27,000 روپے تھے۔ نوجوان نے رقم نکالی، موبائل سے سم نکال کر باہر پھینکی، موبائل جیب میں ڈالا اور وہاں سے جانے لگے۔ میرے دوست نے ہاتھ جوڑ کر نوجوان سے درخواست کی، بیٹا پرس میں میرے کارڈز ہیں، یہ آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ آپ اگر مہربانی فرما کر یہ مجھے دے دیں تو میں آپ کا ممنون ہوں گا۔ نوجوان نے کہکا لگایا، پرس زمین پر پھینکا۔ میرے دوست کو گالی دے کر بولا، چل جھک اور میرے پاؤں سے یہ پرس اٹھا۔ نوجوان کے ہاتھ میں پستول تھا۔ میرے دوست کو محسوس ہوا میں نے اگر اس کی بات نہ مانی تو یہ مجھے گولی مار دے گا۔ میرا دوست اس کے قدموں میں جھکا، اپنا پرس اٹھایا، زمین پر بیٹھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نوجوان نے کہکے لگائے اور بھاگ کر گلی میں گم ہو گئے۔ میرا یہ دوست اس دن سے نفسیاتی مریض بن چکا ہے۔ یہ بس ایک ہی بات کرتا ہے، میں اس ملک کا باعزت شہری تھا، لیکن جو ہی میرے بیٹے کی عمر کے لڑکے نے میری کنپٹی پر پستول رکھا، مجھے ماں کی گالی دی اور مجھے اپنے پاؤں میں جھکنے کا حکم دیا، میں نے اسی وقت اپنی عزت نفس، انا اور ملک سے محبت کھو دی۔ وہ بار بار کہتا تھا، مجھے اس وقت اپنے ذلیل ہونے کا احساس ہوا اور میں شاید اب پوری زندگی اس ذلت کے احساس سے باہر نہ نکل سکوں۔ مجھے اپنے دوست کے احساس سے اتفاق ہے۔ آپ خود سوچئے، آپ انتہائی پڑھے لکھے ہوں، آپ ایماندار، نفیس اور مہذب بھی ہوں اور آپ پاکستان کی بااختیار سروس کے ممبر بھی ہوں، مگر ایک ان پڑھ، جاہل اور گنوار لڑکا چلتی سڑک پر آپ کی کنپٹی پر پستول رکھ دے، آپ کو گالی دے اور پھر آپ کو اس کے پاؤں میں جھکنے پر مجبور کر دے تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ کیا آپ خود کو آئینے میں دیکھنے کے قابل رہیں گے اور کیا آپ اپنی نظروں کا سامنا کر سکیں گے؟ میں آپ کو ذاتی واقعہ سناتا ہوں۔ میں رات 9:15 بجے اپنے پروگرام کا ابتدائی حصہ ریکارڈ کرتا ہوں۔ 9:30 بجے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، ہم گپ شپ کرتے ہیں، لطیفے سنتے اور سناتے ہیں اور میں 10 بجے اسٹوڈیو چلا جاتا ہوں۔ میرے ساتھیوں میں ہارون احمد نام کا ایک نان لینئر ایڈیٹر NLE بھی شامل تھا۔ جمعرات 9 بجے کی رات ہم لوگوں نے گپ شپ کی، میں 10 بجے اسٹوڈیو چلا گیا اور ہارون احمد گھر روانہ ہو گیا۔ یہ راولپنڈی شہر میں رہتا تھا۔ 10:30 بجے اطلاع آئی، ہارون احمد کو کمرشل مارکیٹ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ میں نے پروگرام کے وقفے میں تفصیل معلوم کی تو پتہ چلا دو نوجوان نے کمرشل مارکیٹ میں اس سے موبائل فون چھیننے کی کوشش کی۔ ہارون نوجوان تھا، اس نے یہ ذلت گوارا نہ کی، اس نے مزاحمت کی اور نوجوانوں نے اس کے سر میں گولی مار دی۔ ہارون احمد شہید ہو گیا۔ آپ تصور کیجئے، آپ ایک نوجوان سے روز ملتے ہیں، وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جائے اور آپ کو پھر اس کے بعد اس کی موت کی خبر ملے تو آپ کی نفسیاتی حالت کیا ہوگی؟ اور موت کے باعث بھی 2500 روپے کا موبائل فون ہو تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ مجھے اور میری ٹیم کو اس وقت اپنی ذلت اور بے بسی کا جتنا احساس ہوا، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہمیں محسوس ہوا ہم ایک معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں آپ کا پرس، آپ کا 2500 روپے کا موبائل، آپ کی جان، آپ کی عزت نفس اور آپ کے وقار سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرے ایک کالم نگار دوست ہیں، یہ لاہور میں رہتے ہیں، یہ بھی انتہائی پڑھے لکھے اور نفیس انسان ہیں۔ ان کا خاندان 3 صدیوں سے معزز ہے۔ ان کے ساتھ لاہور میں واقعہ پیش آیا، یہ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، گاڑی کھڑی کی، ان کی اہلیہ گاڑی میں بیٹھ گئی، یہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، یہ واپس آئے، گاڑی کے نزدیک پہنچے تو ایک نوجوان نے پستول نکالا اور ان کی اہلیہ پر تان دیا۔ آپ ذرا تصور کیجئے، آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی اور اہلیہ پر پستول تانا جا چکا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے بھی پرس نکالا اور نوجوان کے حوالے کر دیا۔ نوجوان نے ان کی اہلیہ کو سونے کی چوڑیاں اتارنے کا حکم دیا۔ بھابی نے اپنی چوڑیاں بھی اتار کر اس کے حوالے کر دی۔ اس نے گاڑی کی چابی نکالی، موٹر سائیکل پر بیٹھا اور یہ کہہ کر روانہ ہو گیا، آپ کو چابی تھوڑی دور سڑک پر مل جائے گی۔ وہ نوجوان ڈاکو چلا گیا اور میرے کالم نگار دوست سڑک پر جھک کر چابی تلاش کرنے لگے۔ چابی مل گئی، یہ سیدھے بھی ہو گئے، لیکن ان کی عزت نفس، انا اور ملک اور معاشرے سے محبت اسی سڑک پر کہیں رہ گئی، وہ واپس نہ مل سکی۔ آپ گوجرانوالے کے ایک بزنس مین
کا वाक़या भी मुलाहिज़ा कीजिए। ये घर में सोए हुए थे, डाकू घर में दाखिल हुए, ख़ानदान को ड्राइंग रूम में जमा किया, बिजनेसमैन को फर्श पर अकोड़ों बैठने का हुक्म दिया गया। ये इंतहाई मुअज़्ज़ज़ इंसान थे, पूरे शहर में इनकी इज़्ज़त थी, लेकिन ये पिस्तौल की नाली की वजह से अपनी बीवी, बहू, बेटी और बेटों के सामने फर्श पर अकोड़ों बैठ गए। घर की तमाम चाबियाँ डाकुओं के हवाले कर दी गई। डाकू 4 घंटे इनके घर में रहे, वो चले गए, लेकिन ये आज भी अंदर से ज़ख्मी है। ये आज भी अपनी बीवी, अपने बहू का सामना नहीं कर पाते। मैं नवंबर में थाईलैंड जा रहा था, मेरे साथ कराची के एक मशहूर सर्जन बैठे थे। ये माइक्रो सर्जरी के माहिर हैं। ये इस सर्जरी में इंसानी बदन पर चीरा नहीं लगाया जाता। इंसानी बदन के कदीमी सुराखों मसलन नाक और हलक में नाली डालकर कैमरे के ज़रिए ऑपरेशन किया जाता है। ये मुल्क में इसी नौइयत के वाहिद सर्जन है। ये बरतानिया से मुल्क की मोहब्बत में कराची आए। ये नौजवानों को सर्जरी की नई तकनीक भी सिखा रहे हैं। ये मुझे बताने लगे, मैं रात के वक्त एमरजेंसी ऑपरेशन के लिए अस्पताल से जा रहा था। मुझे मोटरसाइकिल पर सवार दो नौजवानों ने रोका। एक गाड़ी के सामने खड़ा हो गया, जबकि दूसरे ने दरवाज़ा खुलवाया, मेरा पर्स और मोबाइल फ़ोन लिया और मोटरसाइकिल पर बैठकर गलियों में गायब हो गए। डॉक्टर साहब का कहना था मेरी ज़िंदगी का ज़िल्लत अमेज़ तरीन लम्हा था। मैंने जितनी बेबसी और लाचारी इस वक्त महसूस की, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। मैंने इनसे पूछा, आपने मुज़ाहमत क्यों नहीं की? वो बड़े दुख से बोले, मैंने रोज़ ऐसे 3-4 ज़ख्मियों का ऑपरेशन करता हूँ जिन्होंने डाकुओं के आर्गूमेंट की गलती की, गोली खाई और मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला होकर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में पहुँच गए। मैं लोगों को रोज़ मरते देखता हूँ, चुनांचे मैंने जब नौजवानों को देखा तो मैंने मुंह से एक लफ्ज़ निकाले बगैर मोबाइल फ़ोन और पर्स इन्हें पकड़ा दिया। ये चंद वाक़यात हैं। आपको कराची से लेकर पेशावर, पेशावर से लेकर गिलगित, गिलगित से लेकर तरबत तक ऐसी हज़ारों कहानियाँ मिलेंगी। ये कहानियाँ, ये वाक़यात साबित करते हैं मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। आप ख्वाह कोई भी हैं, आप ख्वाह किसी भी तबके या किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको किसी भी वक्त किसी भी जगह रोक कर लूट लिया जाएगा और आप बेबसी से लूटने के सिवा कुछ नहीं कर सकेंगे। डाके में 2 नुकसान होते हैं, माल और अना। माल के नुकसान की वैल्यू सिर्फ 10% होती है, 90% आपकी अना, आपकी इज़्ज़त नफ्स और आपका एहसास फ़ख्र उड़ता है। आप नया मोबाइल भी ख़रीद लेते हैं, आप दौलत दोबारा जमा कर लेते हैं, लेकिन आपकी मजरूह इज़्ज़त नफ्स, आपकी ज़ख्मी अना और आपका कटा फटा एहसास दोबारा बाहर नहीं होता। आप ज़िंदगी भर इस ड्रामे से बाहर नहीं निकलते। चुनांचे मेरा आपको मशवरा है, आपने अगर इस मुल्क में रहना है, आप अगर ज़िंदा रहना चाहते हैं, तो फिर आप ज़िल्लत सीख लें। आप अपनी इज़्ज़त नफ्स और अना की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आपको अब ज़िंदगी और इज़्ज़त नफ्स से कोई एक कुर्बान करना पड़ेगी। आप ज़िंदा रहना चाहते हैं तो फिर डाकुओं के हाथ और ज़लील होकर ज़िंदा रहें, और अगर आप ये कबूल नहीं कर सकते तो फिर डाकू की गोली का इंतज़ार करें। ये इंतज़ार आपकी शहरियत, आपका शनाख्ती कार्ड है। अस्सलामुअलैकुम। आप स्टूडेंट हैं या जॉब होल्डर हैं या फिर कोई बिज़नेसमैन हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो इस इल्म से मोहब्बत चैनल में ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जावेद चौधरी साहब के मोटिवेशनल, सोशल, सेल्फ डिस्कवरी के मुतल्लिक बेशुमार कॉलम मौजूद है। मेरा दावा है, आप इन कॉलम को सुनेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी।